آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ سب سے پہلے میں تمام اپنے نو مسلم بھائیوں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو قادیانیت جو کائنات کا غلیظ ترین کفر ہے اس سے نکال کر سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت عطا فرمائی ہے۔ قیامت کے روز تمام لوگوں کو ان کے اماموں اور پیشواؤں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ آدم علیہ السلام کی قوم آ جائے، نوح علیہ السلام کی قوم آ جائے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم آ جائے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، جب ہماری پکار ہوگی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہوگی۔ ہماری نسبت حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ سب لوگ اپنے اپنے نبیوں کے پیچھے آئیں گے، ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے حشر میں آئیں گے۔ میرے پیاروں، میری بہنوں، میری بچیوں، دنیا کی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ موت کے ساتھ سب ختم ہو جائے گی۔ کسی کے پاس بڑی کوٹھی ہے، بڑا بنگلہ ہے، بڑی گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، جائیدادیں ہیں، ادھر موت آتی ہے، یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایمان کی نسبت سے ہمارا رشتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہے، یہ دنیا میں ہم قائم رکھیں گے اور قبر میں اللہ توفیق دیں گے، حشر میں اللہ قائم رکھوائیں گے، اور حشر میں رسول اللہ اس رشتے کی لاج رکھتے ہوئے ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ نسبت مصطفیٰ معمولی شے نہیں ہے۔ کل میں پڑھ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے تورات کتاب دی، وہ پڑھتے پڑھتے پھر کوہ طور پہ آئے، مولا کریم اس کتاب میں ایک امت کا ذکر ہے، ایک امت کا ذکر ہے، یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم وہ امت تو میں نے اپنے حبیب کے لیے کر دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ پھر مجھے اس امت میں سے شمار کر دے۔ فرمایا میرے کلیم آپ اس وقت تک رہیں گے نہیں، اور میں نے طے کر دیا ہے آپ کے لیے نبوت کا۔ جس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام بھی چاہ رہے ہیں کہ میری نسبت مصطفیٰ کریم کے ساتھ جڑ جائے، میری نسبت مصطفیٰ کریم کے ساتھ جڑ جائے۔ ہم کروڑوں عیبوں کے باوجود بھی
رسول اللہ کے امتی ہیں، ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیامت کی صبح تک ملک کون سے ہو، ترقیاں کہیں کتنی ہو، ہر زمانے میں حضور نبی ہے، ہر گھرانے کے حضور نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی، آپ کے بعد کوئی نبی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو اس کو مان لے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، جس طرح سوئی جانتے ہیں جس سے سلائی کرتے ہیں، جس طرح سوئی کے دھاگے سے، سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، ایسے ہی کافروں کا جنت میں جانا بھی محال ہے۔ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کل یہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا، حضور نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ کہو سبحان اللہ، سب زور سے کہو سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ میرے حبیب فرما رہے ہیں میری ساری امت جنت میں جائے گی، ہاں جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور انکار کس نے کیا ہے؟ فرمایا جس نے میری بات کو مان لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے میری بات کو نہ مانا اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ مرزے کو حضور کے بعد نبی ماننے والے، تم نے حضور کی بات کا انکار کیا ہے، تم مجھے اپنی نماز بتاتے ہو، تم مجھے زبان سے کلمہ بتاتے ہو، تم مجھے اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بتاتے ہو، میں کہتا ہوں یہ ساری خوبیاں تم میں نہ ہو، ایک خوبی ہو تیرا رشتہ حضور سے ہے، وہ ایک رشتہ حضور سے ہونا کائنات کی ساری خوبیوں پر بھاری ہے۔ سبحان اللہ اکبر، کوئی بندہ ساری زمین کے خزانے، ساری زمین کے خزانے اس کے پاس ہوں اور وہ لٹا دے، لوگوں میں تقسیم کر دے، ساری کائنات کے خزانے ایک بندے کے پاس ہوں، وہ سارے کے سارے تقسیم کر دے، لیکن اگر موت اسے حضور کی نسبت پر نہیں آئی تو یہ خزانے تقسیم کرنا اسے کام نہیں آئے گا۔ اور سنو، اگر کسی میں 1 کروڑ عیب ہے، موت اسے حضور کے ساتھ نسبت پر آ گئی ہے تو یہ کروڑ عیب کی یا سزا ہوگی یا رب معاف کریں گے، لیکن نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، اور پھر جب جائے گا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، نہ کبھی جنت سے نکلیں گے نہ کبھی نکالے جائیں گے۔ نسبت مصطفیٰ کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا میری باتیں یاد کرو، لوگوں کو سناؤ، حضور کی نسبت کیا ہے؟ جبرائیل، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، میری رحمت سے تجھے بھی کوئی فائدہ ہوا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں حضور میں سمجھتا ہوں جتنا نفع آپ کی رحمت کا مجھے ہوا ہے کسی کو نہیں ہوا۔ جبرائیل کیا نفع ہوا؟ کہا حضور جب ڈیوٹی لگی
کہ میں نے نبیوں کے پاس جانا ہے تو دل میں کھٹکا رہتا تھا، کہیں گستاخی ہو گئی، کہیں خطا ہو گئی، ایک سے اللہ کی ایک نافرمانی ہوئی، وہ مردود ہو گئے، شیطان بن گیا، کہیں انجام خراب نہ ہو جائے۔ جب کسی نبی کے پاس جاتا تھا ڈر لگا رہتا تھا کہیں انجام خراب نہ ہو جائے، کوئی برا انجام نہ ہو جائے۔ آقا آپ آگئے تو برے انجام کا خطرہ ٹل گیا، رحمت للعالمین آگئے ہیں، اب ان کے بعد میری باری مکمل ہے۔ حضور سب کو فائدہ تو ہوا گا، پر مجھے جتنا نفع ہوا ہے آپ کی رحمت للعالمین سے کسی کو میں نہیں ہوا۔ میرے پیاروں اور میری بہنوں، میں بار بار آپ سے 3 باتیں عرض کیا کرتا ہوں۔ پہلی بات، اپنے اس ایمان کے ساتھ دنیا کی چیزوں کا موازنہ نہ کیا کرو۔ فلاں کافر کو ویزے مل گئے، فلاں کافر کے بچے بڑا پڑ گئے، ان کی بڑی گاڑیاں ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کراچی کے ایک خاتون جو ارب پتی ہے اور اس کے بیٹے بیرون ملک میں تجارت کرتے ہیں، 8 دن گھر میں پڑی رہی، مرنے کے بعد کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اس دولت پر فخر کرتے ہو، خدا کی قسم مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا رسول اللہ کی نسبت کا کیا فائدہ ہے۔ ابھی تو تم گنتے ہو، ہم نے قادیانیت چھوڑی تو یہ نقصان ہوا، یہ اللہ کی قسم یہ سارے نقصان چھوٹے ہیں، اور اگر کفر پر ہوتے تو جتنے نفع ملنے تھے وہ بھی بہت چھوٹے ہیں۔ حضور کا ایک جملہ کہہ دینا قیامت کے روز، او فرشتوں یہ میرا ہے، اس جملے کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ ساری زندگی میں کہتا رہو حضور میرے ہیں، میں ان کا ہوں، لیکن حشر میں جب وہ ایک بار کہہ دے یہ میرا ہے تو سارے کام بن جائیں گے۔ دوسری بات، پہلی بات میں نے کہی، کبھی بھی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ کسی اور چیز کا موازنہ نہ کیا کرو۔ اللہ کی قسم بابوجو بیٹھا ہوں، قبلہ رخ ہوں، میرے رشتہ داروں میں دوستوں میں جب ہم اکٹھے پڑھے، مدرسے میں یونیورسٹی میں بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچے ہیں، ایسے بھی ہیں جو ماہانہ 15-20 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں، لیکن جب ہم مل بیٹھتے ہیں میں بھی اپنے دل میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے حضور کی نوکری عطا فرمائی ہے، اور وہ بھی مجھے یہی کہتے ہیں آپ خوش نصیب ہیں۔ اور میں درویش بندہ ہوں، میں تو ایمان سے ابھی بھی چٹنی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے تیار ہوں، میں درویش بندہ ہوں، وہ کروڑوں پتی مجھے کہتے ہیں تو خوش نصیب ہے۔ کیا خوش نصیبی ہے کہ میں دنیا میں کہہ رہا ہوں مصطفیٰ میرے ہے، وہ حشر میں کہہ دے یہ میرا ہے۔ تو میرے پیارے موازنہ نہ کرو، اس کا موازنہ نہ کیا کرو، تقابل نہ کیا کرو۔ فلاں ہمارا رشتہ دار، میں اپنی بات آپ کو سنا رہا ہوں، میں باوجود بیٹھا ہوں، میں انہیں اس لحاظ سے خوش نصیب نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس بڑی دولتیں ہیں، میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ پہ کہ مجھے اللہ نے حضور کی کہ تاج ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے قبول کیا ہے۔ آپ کو بھی اس پر فخر ہونا چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں کے ویزے، ان کی کوٹھیاں، ان کی آسائشیں نہ دیکھنا، یہ موت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا، تیرا میرا رشتہ مصطفیٰ کریم سے قبر میں بھی قائم رہے گا، حشر میں بھی قائم رہے گا،
اور جہاں اماں ابا چھوڑ جائیں گے، بہن بھائی دوست سب چھوڑ جائیں گے، وہاں اگر کوئی کام آئے گا وہ میرے حبیب کام آئیں گے۔ سبحان اللہ، یہاں سارے نبی یہ کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی، یا رب نفسی، اے میرے رب مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ میرے حبیب کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ اور ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہماری نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ اور سنو توجہ کریں گے، اور اگر نسبت آدم سے ہے تو سچی ہے، نسبت موسیٰ علیہ السلام سے ہے تو سچی ہے، نسبت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے تو سچی ہے، نسبت ابراہیم خلیل اللہ سے ہے تو وہ سچی ہے۔ اور سچی نسبتوں میں بھی ہم خوش قسمت ہیں، لیکن تم تو وہ خوش قسمت ہو اگر تم اسی مذہب پہ رہتے، تمہیں سچی نسبت کی بجائے مرزے کی جھوٹی نسبت پر موت آ جاتی، کل قیامت کے روز کیا ہوتا؟ حضور کو کیا منہ دکھاتے؟ یہاں آپ کے طاہر آباد کا ایک 80 سالہ بوڑھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ سنو، وہ کہہ رہا تھا مجھے پتا ہے ہم کفر پر ہیں، مرزا بھی کافر تھا، اور ہم دنیا کی وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے حضور سے دھوکہ کیا ہے۔ کلمہ حضور کا پڑھا اور رشتہ داری کس سے جوڑے رکھی؟ مرزا سے جوڑے رکھی۔ کلمہ حضور کا پڑھا، رشتہ داری مرزا سے جوڑے رکھی۔ ترقی تو آپ کر گئے ہیں، جھوٹے مرزے سے نسبت ٹوٹ کر نبیوں کے امام سے آپ کی نسبت ہو گئی ہے، سید الانبیاء سے نسبت ہو گئی، امام الانبیاء سے نسبت ہو گئی، خاتم الانبیاء سے نسبت ہو گئی ہے۔ ترقی انہوں نے کی ہے یا آپ نے کی ہے؟ آپ نے ترقی کی ہے۔ ایک بندہ محلے کا کونسلر نہیں تھا، اسے بادشاہت مل جائے، اور اس عوض میں ہمیں انشاءاللہ العزیز جنت کی بادشاہت ملے گی۔ اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، سورہ دہر میں فرما رہے ہیں، کیا فرمایا؟ جب تم جنت میں جاؤ گے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ جب تو جنت میں جائے گا اور غور سے دیکھے گا، وہ کوئی محل نہیں ہے، وہ جنت میں تیرے لیے ایک بادشاہت سجائی جائے گی۔ اور میرے پیارو، عزت والے حضور ہیں، عزت والی نسبت بھی حضور کی ہے، طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کسی اور طریقے میں عزت مت سمجھنا۔ اللہ نے دنیا آخرت کی کامیابی اور عزت حضور کے طریقے میں رکھ دی ہے، اور کوئی طریقہ عزت والا نہیں ہے، اور کوئی طریقہ کامیابی والا نہیں ہے۔ عہد کرو کہ ہم حضور کی نسبت پر زندہ رہیں گے، رسول اللہ کی نسبت پر مریں گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے زور سے کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ۔ دنیا کی بڑی سے بڑی کوئی آفر اور نعمت نظر آئے، ہم حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور حضور کے طریقے کو اپناؤ، کمزوری رہ جائے اور بات ہے، لیکن یہ بندہ سمجھے کہ حضور کے طریقے کے علاوہ بھی کہیں عزت ہے، کسی اور طریقے کو کامیابی کا طریقہ سمجھے، تو گویا اس نے حضور کو سمجھا نہیں ہے، اس نے حضور کا پہچانا نہیں ہے۔ حضور کی پہچان یہ ہے
کہ انہی سے دنیا کی کامیابیاں اور عزتیں بھی وابستہ ہیں، آخرت کی کامیابیاں اور عزتیں بھی حضور سے ہی وابستہ ہیں۔ اللہ نے اور کوئی ذریعہ عزت اور کامیابی کا نہیں رکھا۔ اور آخری بات کہہ رہا ہوں میرے پیارو، پہلی بات کہی حضور کی نسبت پر فخر کرو، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دوسری بات کہی حضور کے طریقے میں عزت اور کامیابی ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اور تیسری بات کہتا ہوں، کوشش کرو 5 وقت کی نماز پڑھو، کوشش کرو کثرت سے درود شریف پڑھو، پھر دیکھو اللہ کیسے دنیا آخرت سنوارتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں حضور کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور عزت کا یقین نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ کی غلامی کی موت نصیب فرمائے، اور کل حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے اللہ جگہ نصیب فرما دے اور حضور کی شفاعت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے کہ ہم سب کے بھائی ادارے کے چیئرمین وائس چیئرمین بھائی اویس رسول علوی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ کوئی کھانا کھلانا اصل نہیں ہے، کھانا تو بندہ کھاتا ہی رہتا ہے، یہ آپس میں محبت اور خوشیاں بانٹنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں یوں ہی آپس کی محبتیں پیدا فرمائے رکھے اور نفرتوں سے اللہ ہمیں بچائے رکھے۔ آمین کہو بھئی، کیونکہ نفرتیں یہاں بہت پھیلائی جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں نفرتوں سے محفوظ فرمائے اور محبتیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور محبتیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان